اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ صدق اللہ العلی العظیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اور جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں اور میں ہر دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جبکہ وہ مجھ سے دعا کرے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي تو چاہیے کہ یہ لوگ بھی میرے احکام کو قبول کریں وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور مجھ پر یقین لے آئیں لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ اس سے پہلے روزے کا تذکرہ تھا اور اس میں بتایا تھا کہ روزہ اس امت پر فرض ہے۔ اگلی آیت میں بھی روزے سے متعلق احکامات ہیں، بیچ میں اس آیت کے اندر دعا کی قبولیت کے بارے میں ہے کہ ہر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی بندے کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے یہاں تک کہ وہ شخص گناہوں کی دعا نہ کرے، اسی طریقے سے قطع رحمی کی دعا نہ کرے۔ قطع رحمی یعنی رشتے ناطے کو توڑنا، تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی دعا قبول کرتا رہتا ہے، اور شرط یہ ہے کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ کسی نے معلوم کیا اللہ کے نبی جلد بازی کا کیا مطلب ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ دعا کرے اور دعا کے بعد یوں کہنے لگ جائے کہ میری دعا تو قبول نہ ہوئی، یہ جلد بازی ہے، اور پھر وہ شخص دعا کرنا چھوڑ دے۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ تم دعا مانگتے رہا کرو۔ تو اس آیت کے اندر دعا کی قبولیت کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا کو قبول کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ گناہوں کی دعا نہ کرے، رشتے ناطے کو ختم کرنے کی دعا نہ کرے، اور آگے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي کہ جب میں اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہوں تو بندوں کو بھی چاہیے کہ میرے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، میرے احکامات کو مانیں۔ جب میں ان کی مان رہا ہوں تو انہیں بھی میری ماننی چاہیے۔ اس سے پتہ چلا کہ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزرے۔ اگر گناہوں میں زندگی گزر رہی ہے، پھر آدمی دعا مانگ رہا ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو پھر شکوے شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہے، مسافر ہے، سفر سے آیا، ہارا تھکا ہے، اور سفر کے آثار اس پر ظاہر ہو رہے ہیں، اور سر کے بال بھی اس کے بکھرے ہوئے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ یا اللہ، حالانکہ اس کا کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، اور اس کو حرام غذا دی گئی ہو تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو ان سب آیات سے اور ان سب احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ
قرآن کے دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے عملی زندگی ٹھیک ہو۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی بیویوں سے ملنے کو حلال کر دیا گیا۔ میں نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے تو شروع میں حکم یہ تھا کہ افطار کرنے کے بعد اگر نیند آ جائے، یعنی سونے سے پہلے کھانا پینے کی بھی اجازت ہے، کھانا پینا بھی حلال، اور بیوی سے اگر ملاقات کرنی ہے تو وہ بھی حلال۔ لیکن اگر نیند آ گئی سو گیا، چاہے 1 منٹ کے لیے نیند آئی ہو اور اٹھ گیا، پھر نہ تو کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ بیوی سے اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ یہ شروع میں حکم تھا۔ پھر صحابہ کرام سے چوک ہوئی اور صحابہ کرام اس میں ملوث ہوئے، چونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایسا ہوگا، اس لیے آیت میں فرما دیا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ تم لوگ اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کرو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو چوک ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا، فتاب علیکم، کہ ہم نے تم کو معاف کر دیا، ہم نے تمہاری توبہ قبول کر لی، وعفا عنکم، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو درگزر کر دیا، معاف کر دیا۔ اس لیے ایسی باتوں کو لے کر صحابہ کرام کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ بہرحال اب حکم یہ آ گیا، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، افطار کے بعد صبح صادق تک ہم کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، بیوی سے مل سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ چاہے بیچ میں ہم سو کر اٹھ کر ہی کھاتے ہیں، عام طور سے سحری کا جو اصل وقت ہے وہ سو کر اٹھ کر ہی ہے، لیکن پہلے نہیں تھا۔ یہ اس آیت کے اندر یہی بتایا گیا ہے، فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، لہٰذا اب تم اپنی بیویوں سے مباشرت کرو، ان سے ملو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تم ان چیزوں کو تلاش کرو، جستجو کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فرض کی ہیں۔ اس آیت میں جو ما کتب اللہ لکم ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں اولاد مراد ہے، یعنی نکاح کرنے کے بعد جو بیوی سے ملاقات ہوتی ہے اس میں اپنی صرف خواہش کو پورا کرنا مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ایمان والے کا کام یہ ہے کہ جب نکاح شرعی اعتبار سے جائز رکھا گیا ہے اور یہ نکاح ہی کی وجہ سے نسل انسانی بڑھتی ہے، انسانوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، تو ہر ایمان والے کو جب بیوی سے ملاقات کرے تو اولاد کی خواہش ہونی چاہیے۔ یہ مقصد یہ ہو کہ میں یہ جو بیوی سے ملاقات کر رہا ہوں اولاد حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر اس مقصد سے ملاقات کرے گا تو یہی دین بن جائے گا۔ صرف خواہش نفسانی کو پورا کرنے کے لیے تو اس کے لیے تو جانور ہیں، اس کے لیے تو بے ایمان ہیں، وہی خواہشیں پوری کر رہے ہیں۔ ایمان والے کا ہر عمل دین بن سکتا ہے اگر وہ چاہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور اب تم لوگ کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا کالے تاگے سے ممتاز ہو جائے، من الفجر، صبح صادق۔ دیکھیے یہ جو ہم نے ترجمہ کیا ہے صرف ترجمہ کیا ہے، یہ سفید تاگا اور کالا تاگا ہوا یہ تھا جب یہ آیت نازل ہوئی تو کچھ صحابہ کرام نے اپنے پیروں میں تاگے باندھ لیے، سفید اور سیاہ کالا، اور سحری کھانے لگے۔ چونکہ اس وقت لائٹیں تو تھی نہیں، اب اس میں آیا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید تاگا کالے تاگے سے ممتاز ہو جائے، یعنی پتہ چل جائے یہ سفید ہے یہ کالا ہے۔ اب جب اندھیرے میں ایک طرف کالا تاگا ہو ایک طرف سفید ہو تو پتہ نہیں چلتا، چونکہ کوئی سا بھی نظر نہیں آتا، اس وقت لائٹیں تو تھی نہیں۔ تو بعض صحابہ کمرے کے اندر بیٹھ کر کھا رہے ہیں اور وہ تاگے کو دیکھ رہے ہیں،
اندر کیا پتہ چلے گا کہ صبح صادق ہو گئی؟ اور آج کل کے اسباب بھی نہیں تھے۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ ایسا ہوا ہے، چونکہ وہ تو ہر معاملہ اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے مراد صبح صادق ہے، اس سے مراد یعنی کھانے کی جو بات ہے وہ رات ہے، اور کھانا کب ختم کرنا ہے؟ صبح صادق ہوتے ہی ختم کر دو۔ اس لیے من الفجر کا جو لفظ ہے وہ بعد میں نازل ہوا۔ اس نے بتا دیا کہ یہاں مراد صبح صادق ہے، اور کالے تاگے سے مراد رات کی تاریکی ہے، رات کا اندھیرا ہے جس وقت کھانے پینے کی اجازت ہے۔ اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ قرآن کریم کو ترجمے سے آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ ہم تو قرآن کریم کو اس کے الفاظ سے سمجھیں گے، بلکہ احادیث کا انکار کر دیتے ہیں۔ ایک صاحب نے تو یہ کہہ دیا کہ جب قرآن کریم ہے تو حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس سے یہ سوال ہونا چاہیے کہ جناب یہ قرآن کریم جو آیا ہمارے پاس کس کے واسطے سے آیا؟ ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی کے واسطے سے آیا، صحابہ کے واسطے سے آیا، اور جب اللہ کے نبی کی بات ہی کو تو حدیث کہتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی نہ بتاتے کہ یہ کلام اللہ ہے یا اللہ کا کلام ہے تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ اس لیے قرآن کریم کو بھی ماننا ہے، احادیث کو بھی ماننا ہے، دونوں کو ماننا ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم روزے کو رات تک پورا کرو، یعنی صبح صادق سے شروع کرو اور افطار تک جو غروب آفتاب ہے وہاں تک تم اس کو پورا کر لو۔ ولا تباش، اچھا اس کے اندر دیکھیے یہ تو وقت بتا دیا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ روزے کا وقت ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، شہری اگر آنکھ کھلی ہے اذان ہو رہی ہے اس وقت بھی 2-4 لقمے کھانے کو وہ اچھا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے جب تک اذان ہوتی رہے۔ دیکھیے اذان ہوتی ہے صبح صادق ہونے کے بعد، اور کھانے پینے کی اجازت ہے صبح صادق سے پہلے۔ مثال کے طور پر 4:59 پر صبح صادق ہو رہا ہے، اب 58 تک تو اجازت ہوگی، 59 جب ہو گیا تو صبح صادق ہو چکا، روزہ شروع ہو گیا۔ جب روزہ شروع ہو گیا تو کھانے پینے کی اجازت کیسے ہو جائے گی؟ تو یہ ہماری بہت غفلت ہوتی ہے، بلکہ بعض لوگ تو اس کو بہت کوئی برا نہیں سمجھتے، عیب نہیں سمجھتے کہ ابھی تو اذان ہی ہو رہی ہے اس لیے ہم کھاتے رہیں گے، بلکہ بعض لوگ تو یہاں تک حد کر دیتے ہیں کہ اذان کے بعد تک بھی کھاتے رہتے ہیں۔ اس لیے یہ طریقہ انتہائی غلط ہے۔ جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو مکمل روزہ رکھیں۔ اسی طریقے سے عام طور سے ہمارے علاقوں میں جو اعلان ہوتا ہے ختم سحری کا وہ 3 منٹ پہلے، 4 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے ہوتا ہے۔ بعض لوگ آ کر اس وقت اپنے مسئلے بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ کس کو؟ ایک مفتی کو، ایک عالم کو، اجی کیلنڈر میں تو 5 منٹ بعد ہو رہا۔ بھی اگر اعلان کرنے والا 4:59 پر ہی اعلان کرے گا، اعلان کرنے میں کم سے کم 1 منٹ لگتا ہے، جو 2 مرتبہ کہے گا تو 1 منٹ لگا نہیں لگا، اگر 1 سیکنڈ بھی وہ آگے بڑھ گیا اور لوگ کھاتے رہے تو ان کا روزہ ختم۔ اس لیے احتیاط یہ اپنی طرف سے نہیں، علماء کرام نے لکھا ہے کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ 3-4 منٹ پہلے کھانے سے بالکل رک جائے۔ کبھی ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ گھڑیاں غلط ہو جائیں، ہم اتنے تو ماہر نہیں ہیں کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں اور ہمیں پتہ چل جائے کہ صبح صادق ہونے میں 2 منٹ بچے ہیں۔ آج کل نہیں ہے کوئی ایسا، ہوگا اللہ ماشاءاللہ اگر کسی نے وہ علم پڑھا ہوگا۔ دارالعلوم میں تھے ایک حضرت مولانا نصیر احمد صاحب، شیخ الحدیث تھے، بخاری پڑھائی کم سے کم 35 سال، سن 2010 میں ان کا انتقال ہوا۔ وہ تھے ایسے، انہوں نے وہ فن پڑھا تھا، وہی ٹائم ٹیبل گھٹاتے تھے دارالعلوم کے اندر۔ یہ فن آج کل پڑھایا نہیں جاتا، تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ 4 منٹ پہلے اعلان ہو جائے
اور اذان جو ہو اس میں احتیاط یہ ہے کہ صبح صادق ہونے کے 1 منٹ کے بعد 2 منٹ کے بعد اذان ہو۔ کیوں؟ مثلا 4:59 پہ صبح صادق ہو رہا ہے، 4:59 پہ ہی اذان دینی شروع کر دی، ہو سکتا ہے تمہاری گھڑی غلط ہو، تمہاری گھڑی آگے چل رہی ہو۔ اصل اعتبار سے، آسمان کے اعتبار سے ٹائم ہو رہا ہے 4:58، تمہاری گھڑی بتا رہی ہے 59، آپ نے اذان دینی شروع کر دی تو آپ کی اذان نہیں ہوئی، اذان نہیں ہوئی آپ کی۔ اور اگر آپ نے 5 منٹ پہلے ہی اذان شروع کر دی، 1 منٹ میں اذان دے دی، ابھی صبح صادق میں 4 منٹ بچے ہیں، اگر اس وقت کسی نے فجر کی سنت پڑھ لی تو اس کی سنت نہیں ہوں گی۔ اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے۔ یہاں دیکھا گیا، بلکہ بعض لوگ تو اپنی جنتری لے آتے ہیں، دیکھو جی اس میں یہ لکھ رہا ہے، ارے ہمیں بھی تو پتہ ہے کیا لکھ رہا ہے۔ اسی وجہ سے رمضان کے کیلنڈر الگ چھپتے ہیں، صرف اسی وجہ سے، تاکہ لوگ احتیاط کر کے اپنے روزے کو صحیح کر لیں۔ ورنہ کئی جگہ سے ایسا بھی ہو گیا کہ اعلان کرنے والے سے تھوڑی سی چوک ہو گئی افطار میں، اس نے اعلان کر دیا، چونکہ پبلک اعلان کو دیکھتی ہے، کیلنڈر کو نہیں دیکھتی، اس اعلان پر اکثر لوگوں نے روزہ کھول دیا، بعد میں پتہ چلا کہ ابھی 2 منٹ باقی تھے۔ بتائیے، 1 منٹ سے ہی اتنا معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے احتیاط کا پہلو اختیار کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس جنتری ہے یا آپ کے پاس نقشہ ہے تو آپ اس کو نہ دیکھیں، اب تو اس کو دیکھیں کہ 2-3 منٹ پہلے اگر کوئی اعلان کر رہا تو ٹھیک کر رہا ہے، وہ اس پہ جھگڑا نہ کریں، اس سے حجت بازی نہ کریں کہ بھی ابھی تو 2 منٹ آپ نے اعلان کر دیا۔ اب بیچارہ اعلان کرنے والا کس کی سنیں؟ ہم کہتے ہیں 5 منٹ پہلے اعلان کرنا چاہیے، اور وہ ہمیں بتاتا ہے جی فلاں صاحب آئے تھے، انہوں نے یوں کہہ دیا کہ ابھی تو 5 منٹ بچے ہیں۔ تو سب کے روزے کا وبال اس پر پڑے گا، اعلان کرنے والے پر نہیں پڑے گا، وہ تو بیچارہ مجبور ہے، کس کی سنے وہ۔ اس لیے اپنے روزوں کا ہم خیال کریں اور 5 منٹ پہلے سحری ختم کر دیں۔ اور جب افطار ہو، افطار میں کتنی جلد بازی کرتے ہیں ہم لوگ، سوئی دیکھتے رہیں گے، ارے وہ ذکر کا ٹائم ہے، ذکر کر لو۔ اگر 2-4 منٹ ہم تاخیر سے کر لیں گے تو کیا پریشانی ہے؟ نہیں، اب پریشانی ہے۔ اب گھڑی دیکھیں گے، ارے غروب آفتاب ہو گیا، مؤذن صاحب نے اعلان نہیں کیا، 2 منٹ بعد اعلان ہوگا، تو کیا پریشانی ہو گئی؟ بالکل سوئی پہنچتا ہی اعلان ہو جانا چاہیے، یہ غلط بات ہے بالکل۔ دوسروں کے روزے خطرے میں پڑیں گے۔ اس لیے افطار میں احتیاط یہ ہے کہ 2 منٹ تاخیر سے ہو، اور سحری میں احتیاط یہ ہے کہ 2-4 منٹ پہلے ہی ہم کھانے پینے سے رک جائیں۔ اگر کہیں اعلان بھی ہو رہا ہے تو ہمارے پاس جنتریاں ہوتی ہیں، ہمارے پاس نقشے ہیں، اور موبائل میں بھی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ٹائم رہتا ہے اور جنتریاں رہتی ہیں، ہم اس کو دیکھ کر احتیاط کے ساتھ 2-3 منٹ پہلے ہم فارغ ہو جائیں کھانے پینے سے، اور افطار میں 2 منٹ بعد میں افطار کریں۔ ہم بھوکے نہیں مر جائیں گے۔ جس اللہ کے لیے ہم نے 8-10 گھنٹے 12 گھنٹے کا روزہ رکھا ہے، اس اللہ کے لیے، اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم 2 منٹ اور صبر نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے چلو ٹائم ہو گیا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے تمہیں پورا یقین ہے ٹائم ہو گیا، لیکن اگر 2 منٹ بعد میں بھی اگر آپ افطار کر لیں گے تو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے اپنے روزوں کو مکمل کرنا چاہیے۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا ثم اتموا الصیام الی اللیل، تم لوگ روزے کو رات تک مکمل کرو، ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور تم لوگ مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں اپنی بیویوں سے ملاقات مت کرو۔ دیکھیے روزے کی راتوں میں کھانے پینے اور بیوی سے ملاقات کی اجازت ہے، لیکن اگر کوئی مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے تو اب بیوی سے ملاقات تو دور کی بات ہے، بوس و کنار یعنی اس سے پہلے کے جو مراحل ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں کر سکتا۔ یہ شریعت کا حکم ہے شہوت کے ساتھ۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ ان کو مت کرو، ایک نہ کرنا، ایک قریب بھی نہ جانا،
ایسی ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ آدمی زنا تک جب پہنچتا ہے نا، اس سے پہلے کہ بہت سارے ناجائز مراحل طے کر لیتا ہے۔ سب سے پہلے آنکھ استعمال ہوتی ہے، اور پھر زبان استعمال ہوتی ہے، پھر ہاتھوں کا استعمال ہوتا ہے، پھر جا کر آدمی زنا تک پہنچتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ یعنی بارڈر سے پہلے روک دیا، یہ بارڈر ہے تمہارا، اس سے باہر جاؤ گے تو اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی۔ ایسے ہی روزوں کا بھی، اعتکاف کا بھی بارڈر ہے، یہ حدود ہیں، سرحد ہے، اس کے پار اگر چلے گئے تو دوسرے ملک والے تمہیں کچھ نہ کچھ کر دیں گے اور تمہاری جان لے لیں گے کہ بغیر اجازت کے آ گیا۔ اسی طریقے سے شریعت کی حدود کے خلاف اس نے کر دیا۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ متقی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ پیچیدگی نہیں رکھتا، صاف صاف بیان کر دیتا ہے۔ پھر بھی کوئی کہے میرے بات سمجھ میں نہیں آتی، میں تو اپنی خواہش کے مطابق چلوں گا، ٹھیک ہے تو چلتا رہے اپنی خواہش کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا میں تو صاف صاف بیان کرتا ہوں۔ تو کم سے کم اپنی، اگر ہم دین کا کام کر رہے ہیں، کوئی سا بھی دین کا کام کر رہے ہیں، ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ تو ہم اس دین کے کام میں ایسی چیز شامل نہ کریں جس سے ہمارا اللہ ناراض ہو جائے، بلکہ بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں ناراضگی سے بڑھ کر ایمان کے لالے بھی پڑ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہی میں نے بات بتائی، کوئی احتیاط نہیں کر رہا اور اپنے آپ پر فخر کرتا ہے، دیکھو آج تو میں نے مفتی صاحب کو ٹوک دیا، دیکھو آج میں نے مفتی صاحب کو مسئلہ بتا دیا کہ آپ جو اعلان کر رہے ہیں نا وہ غلط کر رہے ہیں۔ تو حالانکہ اس نے غلط مسئلہ بتایا، چونکہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے، اگر اس کی بات مان کر یا اسی سے کہہ دیا جائے کہ چل تو ہی کر دے اعلان، اس نے اعلان کر دیا اور حقیقتاً ابھی افطار میں 1 منٹ باقی تھا، اس نے اعلان کر دیا، یا اس نے سحری میں اعلان کیا 1 منٹ کے بعد اور بہت سارے لوگ کھا رہے تھے کہ ابھی تو اعلان ہی نہیں ہوا، تو سب کا وبال اس اعلان کرنے والے پر پڑے گا۔ ہماری غلطی اتنی ہے کہ ہم اپنی سزا نہیں بھگت سکتے، تو ہم دوسروں کے گناہ کیوں مول لیں؟ اس لیے ہمیں روزوں کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں، ساری دین کی باتوں کے معاملے میں اپنی نہیں چلانی چاہیے، اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہمیں دین کا ہر کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔